صلی علی رسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتاب ریاض الصالحین، آج سے اس میں ہم آپ کو احادیث مبارکہ، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی آیات پہلے بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد احادیث مبارکہ، کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ایک ترتیب سے لے کے چلیں۔ تو جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر، پہلی حدیث ہے اخلاص کا بیان۔ قرآن پاک میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، میرے اسی پر عقیدہ لاتے اور ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ نیز فرمایا قرآن پاک میں دوسری جگہ، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری۔ نیز قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، تم فرما دو اگر تم اپنے جی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ حدیث پاک، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفیل کے بیٹے، وہ عبدالعزیز کے بیٹے، وہ ریاح کے بیٹے، وہ عبداللہ کے بیٹے، وہ فرق کے بیٹے، وہ رضا کے بیٹے، وہ عدی کے بیٹے، وہ کعب کے بیٹے، وہ لوئی کے بیٹے، وہ غالب قریشی عدی کے بیٹے سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے تو اس کی ہجرت ادھر ہی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف۔ عیل بن مغیرہ بن بردز باجافی بخاری اور ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری نیشاپوری رضی اللہ عنہما نے اپنی کتابوں صحیح بخاری اور مسلم، جو کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح ہیں، ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔